يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عالم پابند امام صاحب اور تمام علماء کرام اور عزیز دوستوں، وقت بہت کم ہے اور کچھ خاص بات اپنی اصلاح کے لیے اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ سے عمل بھی تو بات کو سب نہیں کرتے قرآن حدیث، اس کی آگے پیچھے کوئی کہیں سے کرے گا تو سیدھے جان مل جائے گا۔ صاف فیصلہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ البتہ یہ ہے کہ سمجھانے کا انداز تھوڑا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو دین عالم آپ کو سکھائی متواضع شخص سے سنتے ہیں۔ ابھی 4 دن سے میں بھاؤ نگر میں تھا، اس سے پہلے پورا تھا، دونوں میں سامان سب مستی میں پورا چلتا ہے، تو پہلے پوکن میں تھا۔ تو ہم تو چلتے رہتے ہیں اللہ کے نام پہ، اپنی جگہ پہ امام بٹھا دے یہ بہت کم ہوتا ہے، اور کوئی صحت اپنی جگہ پہ نہیں جاتا۔ عالم چندہ نہیں جاتا ہے، مجرموں کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، ان کا فرق کم۔ اب کچھ عمل کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ 25 منٹ میں بیان ہو نہیں سکتا۔ 25 منٹ میں نیت کرائی جا سکتی ہے، لیکن نیت میں بڑی طاقت ہے۔ نیت المومن خیر من عمل۔ میں اکثر بھاؤ نگر سے احمد آباد جاتا تھا، پھر یہاں، پھر ناسک، پھر پونا، پھر بمبئی۔ لیکن اس مرتبہ یہاں کچھ پہلے اس لیے آیا کہ بار بار میرے دل میں آ رہا، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس وقت جو حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں ان کا اللہ نہ کرے کچھ اثر سے ڈالے۔ ہم خواب غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہے، اور پیسہ کمانا کا گزر ایسا ہے کہ حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں کرتا، اور اس گناہ کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ پوری زندگی کی کمائی تھوڑی دیر میں
کسی کو بھی نہیں آئے. ہم سمجھتے ہیں وہ احمد آباد کا مسئلہ ہے, وہ ہمارا چھوٹا, پھر وہ کردل والے کا مسئلہ ہے, ہمارا چھوٹا, پھر وہ انصار مارکیٹ کا ہے, ہمارا چھوٹا. کہاں پہ بابری مسجد جو شہید تھی, وہ ٹرائل تھی, یہ قوم زندہ ہے, ان کی علماء زندہ ہے, ہم لوگ کو مستثنا سب سے بڑی ذمہ داری تو عالم پہ, باپ پہ, اس باپ کو پھر انصاف سے بغیر قربانی دیے یہ قوم زندہ رہ ہی نہیں سکتی, اور ان کا روم قائم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ چیز ہمارے اندر سے جی میرے دوست, اللہ نے رحمان کو بننا دیا ہے. آج نیت کو کہ ہم رمضان میں وہ کام کریں گے جس کی ذریعے سے ہمارے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان ہو, اعلیٰ درجے کا یقین آئے, اعلیٰ درجے کا تقویٰ آئے, اللہ کا تعلق ہم سے بہت گہرا اور مضبوط ہو جائے. تعلق ایک عام ہوتا ہے, یہ خاص ہوتا ہے. جو اس کی ایک عام ہوتی ہے, ایک خاص ہوتی ہے. ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے, بڑھتا ہے, بہت زیادہ بھی ہوتا ہے. ایمان یزید و ینقص. چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ذرا تسبیح بھی نہ پڑھیں, تسبیح نہیں ہوئی سورہ. ایک مسئلہ سیکھنے سے 1000 کا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اگر نیت چل جائے کسی کچھ نہ ہوگا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا. اب وہی نیت کرنی چاہیے, اس کی برکت سے یاد رکھیے. تو نیت کی بڑی طاقت ہے. شکلیں اللہ مناتا ہے, سوچ نہیں سکتے. دھیان سے سنو, توجہ سے سنو, تو سامعین کے سننے کی برکت سے کام کی باتیں آتی ہیں. اور نہ بھی بیان کرنے والا کچھ نہیں, غلطی بیان کرنے ٹائم پاس کرتے چلا جائے, کوئی مطلب نہیں. محنت ہو رہی ہے تو وقت دیا جانا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. توجہ اتنی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ کام کی ہے. پہلے تو ہمیں رمضان میں عبادت کے لیے صحت چاہیے. کیا چاہیے؟ تندرستی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے ہی مانگتے تھے, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ بلغنا رمضان ایک نبی ہی نہیں, چاہیے جو انبیاء جن کو سب کچھ اللہ نے دیا, جن کے ہاتھ پہ جنت کی چابی ہے, کوئی تو دیتی. کتنے لوگ بن گئے, خود میری سبھی بنے شہبان میں, اب بھی جلدی 30 سال کے بعد کتنے کے بچے سوچ بھی نہیں سکتے. پہلی چیز تو بھکاریوں سواریوں کی طرح میرے پیاروں اللہ کو صحت مانگو. ایک چیز, اور صحت باقی رہے, بڑی بوڑھی بیماریاں نہ لگے, اس کے لیے طبیب روحانی و جسمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا سکھائی ہے. وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. پڑھیں میرے ساتھ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. وہ جگہ کے آپ صاحب سے پوچھ لینا
ایک منٹ کا یہ عمل ایک بوڑھے صحابے نے لوگوں سے پوچھ مانگا کہا بول ہو گئے بس ایسا بتاؤ کیونکہ مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے، اس لیے بات جو آ جاتی ہے وہ عمل بھی بتا دیا جاتا ہے، ورنہ آپ کچھ اور کرنا ہے، میں نے آیت بھی کچھ اور کرنی ہے، وقت تک جتنا ہو جائے گا اللہ اسی کا عمل بھی پتا کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھ لے صبح شام تک اس کو ہاتھ رکھے فارغ برین ہے، پاگل پر اور دماغ سے متعلق ہر بیماری، اندھے پر اور کوڑ برس داغ ہونے سے اللہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے اور بیماری دینے والا اللہ ہی ہے۔ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن سراپا شفا ہے اور قرآن ہی کا بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بولو پڑے گی نا، میرے چشمہ لگ گیا تھا اور داد سے مولانا اتنا تکلیف تھا، جس علاقے میں جہاں بیان کے لیے جاتا وہاں سے لے کے آتا کوئی آدمی کا تعلق تمام، لیکن بس ڈاکٹر کے خاندانی بیماری اس کا ایک رب جلال کا فضل ہے، ایک عمل کرنے والے عالم ربانی ولی کامل پیران پیر جیسی تاثیر رکھنے والے پیر بالمثال سے میں نے حدیث سنی اور عمل کر دیا، کیونکہ سننے کو تو بہت سن جاتے ہیں، عمل ملتا ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے عمل والوں کے کلام اور ان کی صحبت سے۔ اللہ کی سنت یہی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ بولنے کو موبائل بھی آپ کو سنا سر ضرور ڈالو گے آپ حوالے میں ڈالیں، توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے اور عمل کرنے والوں کی صحبت میں سے عمل کی توفیق۔ یہ تو ہوا دنیا کا فائدہ، اور آگے فرمایا میرے آقا نے صحیح حدیث کی کتاب میں تم جدھر سے گزرو گے پڑھنے کے بعد تمام کی تمام چیزیں شجر حجر مدر چاندار بیدار تیری مغفرت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، یہی تو مقصد ہے رمضان کے روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، سارے اعمال کا مقصد یہ ہے کہ ہم رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت کر دے، دنیا آخرت ہماری اچھی کر دے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ کوئی مختصر صبح پڑھیں گے اور شام پڑھیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ تعداد بڑھا، اگر ایک روزے سے دوسری دعا اللہم سلمنا رمضان، اے میری مولا ہمارے پورے بدن کو اور جسم کو پورے رمضان صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھیے، اور پوری رمضان اپنے رضا اور خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مانگو، یہ مانگنے سے ملے گا۔ ایک ہی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگے اس سے ناراض ہوتی ہے۔ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا اور وہ بھی آدمی ایک وقت کے مدد سے چل رہے ہیں، اس کا تجربہ بھی اتنے اچھے تعلقات کیوں نہ ہو، مانگے تو ہم کو سب پتہ ہے، لیکن اگر اللہ سے مانگو تو تعلقات بڑھتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو شخص چاہے مرد ہو، عورت ہو، تاجر ہو، کسان ہو، عالم ہو، عامی ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، کوئی بھی اگر اللہ کے اللہ سے مانگنے سے کترائے گا، تکبر کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالے
کروں گا، اسی لیے کہ کسی کا ہے کیا، کسی کا، سب تو وہی کا ہے، اور جب سے دنیا قائم ہے اب تک سب کو ختم کر دیے، کیا کوئی کر سکتا؟ اس لیے اللہ سے مانگو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا اور لینے کا مہینہ، لیکن مانگنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، مانگنے کا میں نے دیکھا مانگنے کو ایسے ہوتے ہیں جو 1 لاکھ سے رہتے ہیں، باغی ہوتے ہیں جو ان کو روزہ نہیں ملتا۔ ناسک میں گزشتہ رمضان میں میں تھا، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث روزہ رکھے ہوئے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے ٹوٹی چپل پہن کر کے امبر تک گئے۔ میری آنکھوں بات دیکھی، بتا رہا ہوں، ہمارے علاقے بستی کے ہی ایک شیخ تھے، 100 روپئے دے، فقیروں کو جیسے بانٹتے ہیں 100 روپئے۔ میں گیا چارپائی پہ بیٹھ گیا، ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ میرے علماء ہوں گے جو عبرت حاصل کریں گے، اور بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، بڑے رسول پہ 100 روپیہ ہمارے ہی گاؤں کے ایک مولوی صاحب نے کھایا، اور جیسے ایسے کیا سے پھاڑ کے دوسرا پھینک دیا اور گالی نے دیا، باقی رمضان کے مہینے میں سب کچھ کیا پورے بدن میں آگ دی یا پانی کیا ہو گئی، اس کے ساتھ یہ کرتا ہے تو بلڈوزر نہیں آئے گا، کرونا نہیں آئے گا، کینسر نہیں پکڑے گا، اور نہیں ہوگی، اسی مومن کا دل دکھایا، اور خاص طور سے وارث نبی کا، تو بچے گا نہیں، نسلیں اس کی تباہ ہو جاتی ہیں، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں سے ختم ہو گئے، صاف ہو گئے۔ خود میرے خاندان کے صاحب تھے، تشریح سسور تھے، بڑی صاحب، ان کے پیسے میں کھوکھلی لگ جاتی، اللہ میرا ان کی مرتے ہی صرف دین کی وجہ سے آج ان کی اولاد سکا کھانے پہ مجبور ہو۔ ہاشا و کلا، ان آنے والے مولویوں حافظوں کو حقیر نہ سمجھو، ہر آدمی پیشہ ور نہیں ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم جو مولوی ہوگا وہ تمہارے زکات کے پیسے پہ یوں کا یوں نہیں کرے گا، بن مال پیسہ نہیں لگائے گا جا رہا ہے، اور اگر مجبور ہوگا تو وہ بھی مستحق ہے، اور اگر پیشہ ور ہوگا تو تباہ ہو جائے گا، نسلیں اس کی تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال مجھے وہ نہیں جانتا تھا، بات آئی تو میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں الحمدللہ بہت سے لوگ، بہت اچھے لوگ اکرام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ میں تاجر بھی ہوں، وہاں پہ گیا بمبئی اتہاس بازار میں، تو ہاتھ میں یہ آرڈر کی کاپی تھی اور ساتھ میں جھولا تھا، نہیں کاپی نہیں ملے گا رمضان میں۔ ارے مجھے کہا یار میں تھیلی کا کاروبار کرتا ہوں جموں میں، اچھا آئیے، پھر کہتے ہیں یہ آ گیا وہ آ گیا، ایسا ہو گیا، تمہاری بدنیت، یہ بال تمہارا نہیں، یہ بدن تمہارا نہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمت ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے اللہ یقبل۔ لیکن ایسے واقعات ہیں، ایک فقیر ایک مسکین آواز لگایا، اپنی بیوی کے ساتھ ایک سے مالدار کھا رہا تھا، ایک نواب، تو اس نے کہا چلے جاؤ، تو وہ پھر گھر لڑایا اور ہوتا مارا ایک ہے، وہ بیٹھ مارنا بھی سب ختم ہو گیا، بیوی بھی چھوڑ نہیں سکتی، اللہ پاک اس کو دینا شروع کر دیا، اللہ پاک بیوی کے ساتھ بھی مالدار ہوا، اسی عورت سے اس کا نکاح ہوا، پھر وہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کون؟ بیوی سے کہا جلدی دیکھ کے آؤ، کون؟ دیکھ کے آؤ، تو جا کے دیکھی بھاگتا ہوا گیا،
کو ہوش ہے کہ کیا بات ہے، ارے کہا کہ تو میرا پہلا شوہر تھا، بڑا ایماندار تھا، لیکن ایک فقیر کو اس نے مار دیا تھا، ذلیل کیا تھا، اسی دن سے ختم ہو گیا اور وہ فقیر بن۔ ارے بھائی سمجھے بھی نہیں، میں آپ کی کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، ان پہ اثر پڑ گیا۔ گاؤں میں بھی بائک پکڑو روپے لے جاتے، ارے بھی روپے کی ضرورت نہیں، ابھی دل بنانے کی ضرورت ہے، دل بگڑ چکے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے دل دماغ کو اللہ کے واسطے صحیح کرو۔ میں قسم کھاؤں تو ہمیشہ نہیں ہوگا کہ مومن کو کوئی دیکھے اللہ اس کی آنکھ پھوڑ دے گا، اس کے ہاتھ کو توڑ دے گا، اس کے پیر کو ڈبیا کر دے گا۔ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت سب اللہ کی حفاظت پہ ہے، لیکن اپنے اللہ سے جوڑو تو۔ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب فرعون نے ہاتھ بڑھایا تھا، اکیلے وہ تھی، فوج اس کے پاس تھی، حکومت تھی، بادشاہت تھی، خزانہ تھا، اکیلے تھا، لیکن مفلوج ہو گیا۔ اللہ کا تعلق معمولی ہے، ہمارا سب سے تعلق ہے، یہ ایمएलए سے، یہ MP سے، یہ کمشنر سے، اور علماء سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر تو جا کے لائن لگا کے بیٹھے رہیں گے، بولے کیا 5 منٹ بولنے کی اگر بات ریٹ ہو گئی، ہنگامہ ہو جائے تو بس یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ حکم الحاکمین مالک الملک کا گھر ہے اور وہ تم سے لے نہیں رہا ہے، تمہیں اللہ کی بات دے رہا ہے، تیرے برداشت نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنو، ہمیں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ٹھہرو 5 منٹ، کیا کرنا پڑتا ہے سر، اور 5 منٹ لوگ دیکھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آئینہ کا نمونہ لگتا ہے، آئینہ کا نمونہ کہاں جا رہے ہو، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور ہی میں فرق ہے۔ ابھی یہی تو بات ہے، ابھی کلمہ بھی نہیں ہم نے سیکھا، کلمے کی حقیقت نہیں آئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کلمہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، کلمہ سیکھ کر پڑھو انشاءاللہ تعالی۔ میرا اللہ اس لیے ہمارے خاص طور سے ہمارے لوگ صاحب کہتے ہیں وہ سب بھی ہم سے کی بات نہیں کر رہے، تو ہم نے کہا یہی بات ہوئی، جس سے اللہ ملانا ہوگا، کام کرانا ہوگا، وہ اللہ کرائے گا، عزت کے ساتھ کرائے گا، کام ان کا ہے، جتنا ہوگا اتنا کریں گے، نہیں ہونے کریں گے، لیکن یہ وراثت ہے، یہ نسبت جو بزرگوں میں نہیں ہے، ہمارے فرض ہے کہ ہم کوشش کر کے اوپر تک پہنچائیں۔ اے میرے بھائیوں، گھبراؤ مت، ہمت نہیں ہارو، دوبارہ تو تعلق بڑے پاس ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ دیکھو قرآن نے کہا ہمت نہیں ہارنا میرے پیارو، غم نہیں کرنا، رنج نہیں کرنا، ماحول سے نہیں کرنا، اور کچھ نہیں کر سکتا، تم سب بلند رہو گے، عزت کامیابی ہو تمہارے قدموں میں آنے کے لیے شرط ہے کہ تم مومن ہو، ایک فوج نہیں، جماعت نہیں، فوج۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو ہم لوگ جاتے ہیں بڑی مشکل نہیں، اور فوج اسے کہتے ہیں جو چار کو ہتھیلی کے لے کے تلوار اور ہتھیار سے جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے، اگر فرق نہیں کریں گے وہ اسلام ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، الحمدللہ میں جماعتی ہوں، 4 سال جماعت جمیع طلبا کا جمع ہو، امیر بات ابھی ضلع میں رہتا ہے، بچے کا ساتھ رہا، لیکن جو شریعت دین کی بات ہے امت کو صاف صاف صحیح صحیح بتانا چاہیے۔ فوج گئی کفار سے لڑنے کے لیے بہت مختصر ہتھیار کے ساتھ، ادھر سب کچھ، لیکن ایمان والے کے عمل کا محض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مروڑ ہو گئے وہ لوگ، ڈر گئے، میرے میں بند ہو گئے، اب کوئی سلسلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کیسے جیتیں گے، تو جعفر طیار نے کہا لا الہ
الا اللہ، اللہ اکبر، دیوار پھٹ گئی، دیوار، سارے فوجی بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کیا کیا جائے؟ وزیروں نے کہا ہتھیار ڈال دیا جائے۔ ہتھیار؟ ارے بھگ کیا پوچھنے کی بات کرے، دیکھتے نہیں کبھی اس نے یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب کے دل پھٹ گئے۔ یہ لڑے گے کیا پوچھتے لوگ چوہے لگ رہے اور ہتھیار ڈال دیے، گئے لڑنے کے لیے صحابہ جہاد، اب اصلاح کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے، لڑائی ہونے کی جیت نہیں رہے۔ تو ہم لوگ سوچتے کم ہے کیا ہوا ہے، ہتھیار کی کمی، صحابہ دیکھتے تھے ایمان کی کمی، اعمال کی کمی۔ لشکر کے کمانڈر نے کہا اللہ کہتا ہے کہ تم سربلند ہوگی، اللہ کہتا ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی، اللہ کہتا ہے کہ عزت تم کو ملے گی، اللہ پاک کہتے ہیں 100% اور فلاح فتح تمہاری ہوگی، ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے، نبی کی کوئی سنت چھوڑ رہی ہے، تو ہم محاسبہ کیے تو اس بات نہیں کر رہے تھے۔ دتوئی ہم لوگوں کے دتویاں بولتے نہیں کر رہے تھے، اور نام نکالو مسواک، اب مسواک جہاں لوگوں کا مسواک تو کہ دین آسان ہے، غریب بھی امیر بھی کسان بھی ہر ایک طرح کر سکتا ہے دین کو، اور توڑے اور لوگ کرنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ اب جیسے ہو رگڑنا شروع کیے، لوگوں نے دیکھا کہ آج تو خیر نہیں، میاں لوگ کام تیز کر رہے ہیں، بھلائی اس پہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو، اور سب ہتھیار ڈال دیے، کوئی صاحب سچا واقعی نہیں سنا۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ مولوی امام سے بولنے والے سننے والے سے لے کر کے ہر ایک کے گھر سے یہ سنت نکل دی گئی اور برس اور منجن آ گیا، کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق، نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ، اس کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ غزوہ احد کے اندر فتح مل گئی تھی، فتح قرآن کہتا ہے، حدیث صحیح کہتی ہے، حضور نے کہا تھا ہٹنا مت یہاں سے، مگر آپس میں مشورہ کر کے تھوڑا ہٹے، وہ فتح شکست میں بدلی، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے، مرزا ایک سنت کی چھوڑنے کی وجہ سے یہاں لوگ داڑھی صاف کروا رہے رمضان۔ ارے میرے پیاروں، رمضان تمہیں بنانے کے لیے آ رہا ہے، کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، اور تم پہلے ہی اپنی حیات ایسا کر رہے ہو، معلوم ہوگا یہ دل برتن ہے، ڈھکن پہلے بند کر رہی، دل میں کیا آئے گا؟ کھانا پینا چھوڑنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے رمضان کے باہر کرنا حرام تھا، تو رمضان کے اندر اور زیادہ اس کی فضل بڑھ جاتی ہے۔ چند باتیں میں نے عرض کی اور 2 دن میں یہاں رہوں گا۔ اے مردوں، جس طرح تم اپنی فکر کرتے ہو، کچھ تو سن لیتے ہو، کچھ تو کرتے ہو، لیکن عورتوں کے لیے کیا انتظام کرتے ہو؟ اگر تم جنت میں چلے بھی جاؤ، ایک عورت جہنم میں جائے گی تو اپنے ساتھ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو لے کے جائے گی۔ ہم کہتے ہیں عورتیں ایسی ہیں تو ان کو صحیح بنانے کی کیا کوشش کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہے، لیکن عملی اس کا ہم کیا پہن کر رہے ہیں؟ مہینوں مہینوں کے کام کے اندر قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ نہیں پہنچتا، ایمان کیا ہے انہیں پتا ہی نہیں۔ بات ہے پوری دنیا اس وقت ہمارے پیچھے پڑی، ہمارے ایمان، ہمارے بچوں کی ایمان کے، تو ایمان کو سلام دیں۔ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قادیانی ہو رہے ہیں، ایسی جگہ کے لوگ میں زبان پہ بتا نہیں سکتا کہ جہاں سے اسلام پھیلتا ہے وہاں پہ باطل ہو چکا ہے۔ اللہ کے واسطے حافظوں کے ساتھ رمضان میں لوگ قرآن سیکھو گی نہیں انشاءاللہ، قرآن سے ہی، نماز سے ہی، تمام ذکر اذکار سے ہی، اور علماء سے مسائل سیکھو۔ اللہ والوں سے بیٹھ ہوتی ایمان سے ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت ہے، اور خود اس پر سارے صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ربینی ہو، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، الیاس قادری
नदवी हो, हुसैन मदनी हो, मोहम्मद फरूख हमारी हो, तारिक सिद्दीक बाबरी हो, जो आज तक सही मायने में मोमिन हुआ और कुछ किया करके गया या कर रहा है, टकरा रहा है, वो अल्लाह वालों से छुड़ के अपने दिल में अल्लाह को लाया है। और रहमान फसाद की खबीरा, भाई वो मुझे कल तो बताना, मेरे कोई दर्द है इस वजह से मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। हमारे आने का मकसद है कि आप लोग और आगे प्रोग्राम रखो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तमाम अहले गुजरात को इस मामले में बड़ी अच्छी है, जब वो दुआ भी पीता है तो उसकी बड़ी खिदमत करते हैं और बड़ा काम करते हैं। 500 नमाज 5 मसलों मौलाना प्रोग्राम, 3 लोगों की मदरसे के प्रोग्राम और फिर दुआ की मजलिस। हमारे पास दुआ का हथियार है कि नहीं? अरे वो दुआ का हथियार है कि नहीं? ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बताई जाएंगी। आप लोग मशवरा करके नमाज की बात तय करो। हमारे इमाम साहब भी इंशाल्लाह साथ देंगे, है ना इमाम साहब, और वो बोल देंगे। तो जगह जगह थोड़ा 15-20 मिनट दीन की अहम बातें बताई जाए, दुआ कैसे मांगा जाए, मांगने का तरीका होता है, रोना कैसे आए, रोने का तरीका सीखा जाता है, कि हम लोग सीखे नहीं सीखते क्या। तो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, अमली मशक कराया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह जो है चंदे की कोई बात नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ इसको चंदा और लोगों के लिए अलग निजाम रखो, और लोगों के लिए 1 घंटा घर चाहिए खाए, बस न खाना न पानी न दावत करो। है कौन आदमी है जो औरत के लिए, औरत की इज्तिमा के लिए इस इलाके में और शांति नगर में घर दिया 4 से 5 दिन, भाई साहब आपके आओगे कभी रखा जाए, कल रखते हैं, दोपहर में रखते हैं, आसमान 3 से 4, बहुत अच्छा। इमाम साहब भी नहीं, हम भी नहीं, दावत चलाए। बोला ना पूरी रात की वक्त क्यों पड़ती है, और जब उनको कुछ अमल की बताए तो बाज़ाब्ता अपने बच्चों और शोहरों को घरा के दिलवाती, मुझे गुजराती दिलवाती नहीं थी तो नहीं करती थी। और हर जगह यही हाल, औरतें तरसती, उनको कोई कुछ सिखाता नहीं। हम तो जबरदस्ती आपको बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे बताएं? तो करेंगे हम शरहाली साहब के साथ, हाजी कथा साहब जानते हैं, इस पूरे इलाके में दाव चलाए, सब औरतें आए, मर्द बनी फर्द बना और कुछ मसले बनती हैं इंशाअल्लाह। और भी वो बातें बताई जाएगी। असल में इंशाअल्लाह दूर मस्जिद में जा रहा हूँ, तो मस्जिद चंद मिनट के लिए आएगा, इसमें पानी कुछ बातें बताएंगे। एक दुआ बता के खत्म करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिही व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिही। जो इसको पढ़ेगा कोई भी जान माल इज्जत आबरू हमला नहीं कर सकता है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 500 मरतबा इनफरादी या इज्तिमाई पढ़ के दुआ करो, सारे इस्लामी को बोलना खुद को करेंगे अमल। जज़ाकल्लाह खैर। इन हज़रात को